جی السلام علیکم۔ جی بیحد نوازش آپ احباب کی کہ آپ نے دی ورلڈ آف آرٹ کی یہ شوکت علی منہاس صاحب کی ویڈیو کو دیکھا اور لائک کیا۔ یہ اس کی دوسری ویڈیو اور ان کا نیا کام اور نئے جذبات کے ساتھ آپ تک آ رہے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی، بہت عنایت۔ اور یہ ایک اور شوکت علی منہاس صاحب کی ویڈیو اور ان کا کام پر آج بات ہوگی۔ امید ہے یہ کام آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ بہت شکریہ وہ آپ کے سامنے ہم پیش کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے یہ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے شاید دل میں ہو کہ خطاطی، مصوری اور سائن بورڈ کی جو لائن ہے، سائن بورڈ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ نہایت مہارت کا کام ہے۔ سائن بورڈ نویسی میں پاکستان صف اول کے ممالک میں شمار ہے۔ سائن بورڈ میکنگ میں، سائن بورڈ میں عام فہم الفاظوں کی ترتیب، خوبصورت اور جاذب نظر اپنی جانب توجہ مبذول کروانے میں جو الفاظ کامیاب ہوں، اس انداز کی کمپوزیشن ترتیب دینا بلا شبہ ایک ماہر خطاط، مصور، ایک آرٹسٹ کا ہی فریضہ ہے۔ عام فہم آدمی کے بصیرت سے یہ تمام زاویات بے حد مشکل ہے۔ تو آج ہم شوکت علی منہاس صاحب کے خطاطی کی باریکیوں پر کچھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ شوکت علی منہاس صاحب ایرانی خطاطی سے بہت متاثر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے الفاظوں میں بہت باریکی اور شگفتگی بہت زیادہ ہے۔ آپ ان کی نستعلیق کے جو یہ نمونے دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھیے کہ اس خوبصورتی سے انہوں نے لاہوری نستعلیق اور ایرانی نستعلیق کو ملا کر ایک توازن، ایک خوبصورتی کو اپنے قلم کی مہارت سے آپ ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ ان کے یہ نادر و نایاب امشاق اور ان کا نادر و نایاب یہ کام ہم آپ کے ذوق کی تسکین کے واسطے پیش کر رہے ہیں، اور ہم آگے شوکت علی منہاس صاحب کے سائن بورڈ نویسی پر بھی بات کریں گے کہ کامیاب سائن بورڈ کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں پینا فلیکس کی مشینیں آ گئی ہیں، اور یہ نہایت کم ریٹ میں لوگ یہ کام اب جو ہے لیتے ہیں، مگر اس کی عمر نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ سائن بورڈ کی کم سے کم عمر 20 برس ہوتی ہے۔ اگر ایک ماہر خطاط، پینٹر سے، ایک ماہر استاد سے اگر آپ سائن بورڈ لکھوائیں تو اس کی عمر کم از کم 20 برس ہوتی ہے، کم از کم 20، اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ 30، 35، 40 سال کے سائن بورڈ آج بھی آپ کو لاہور، کراچی، اسلام آباد کی مختلف اداروں کے باہر اور جو ہے دکانوں کے باہر، شاپس کے باہر آج بھی لگے ہوئے مل جائیں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاتھ کے کام کی عمر، نفاست، شگفتگی، دوشیزگی بہت دیر پا ہے۔ تو آج کے دور میں اسی لیے جو ہے یہ ناکامی ہے لوگوں کی، ان کے ذوق کی، ان کے شعور کی، کہ وہ نہایت کم ریٹ میں اور جلد بازی میں پینا فلیکس بنوا رہے ہیں، اور انہوں نے سائن بورڈ نویسی کے کام کو بہت ہی دور کر دیا ہے ہمارے معاشرے سے۔
جو ہمیں ہر 2 مہینے 4 مہینے کے بعد دوبارہ بنوانا ہوتا ہے۔ اگر یہی لوگ سائن بورڈ بنوائیں تو بہت عمدہ اور لطیف کام ہو۔ آج کے ہمارے ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی ہولڈر جو صاحبان ہیں، ان کی ہاتھ کی ہینڈ رائٹنگ، ہاتھ کی رائٹنگ بہت بیکار ہے، بہت بدصورت ہے، اور وہ اچھے اور اعلیٰ اداروں میں ایڈمنسٹریٹر کی ملازمت پر ہیں، اور اس کے علاوہ آفیسر ہیں، استاد ہیں، مگر ان کی رائٹنگ نہایت ناکارہ ہے۔ سبب یہ ہے کہ انہیں اچھے لوگ نہیں ملے، اچھا ماحول نہیں ملا۔ اگر آج سے پہلے ہم 20 سال پیچھے جائیں، 2000 تک یا 1990 تک، تو اسکولوں میں لکڑی کی تختی پر خطاطی سکھائی جاتی تھی، اساتذہ کرام سکھاتے تھے تاکہ بچوں کی ابتدائی خطاطی بہتر ہو اور آگے جا کے ان کی رائٹنگ خوب سے خوب تر ہو۔ اسی لیے پرانے اساتذہ کرام کی ہاتھ کی رائٹنگ اور خطاطی نہایت خوبصورت ہوتی تھی، مگر آج یہ فن نہایت ناکام اور جو ہے غیر آباد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فن کو بام عروج تک لے کر جائیں۔ یہ تبھی جائے گا جب ہم خود اچھی خطاطی سیکھیں گے، رائٹنگ سیکھیں گے، اور اس کے بعد جب ہم سیکھیں گے تو ہم جہاں بھی جائیں گے وہ کام اچھا ہی ہوگا۔ جی ناظرین، جب ہم سیکھیں گے تو ہم اچھے استاد ہوں گے، اچھے شاگرد ہوں گے، اچھے اداروں کے ذمہ داران ہوں گے، اور یہی کوالٹیز جو ہے ہمیں لوگوں سے منفرد اور عزت کا مقام دینے میں کامیاب ہوں گی۔ دیکھیں، سائن بورڈ نویسی ایک بہت جو ہے ضخیم اور بہت وسعت سے لبریز ایک شعبہ ہے۔ اس میں پہل تو آپ کو وہ زبان دانی آنی چاہیے، یعنی کہ اس زبان کے بارے میں آپ جانتے ہوں، وہ چاہے اردو، سندھی، پنجابی، عربی، فارسی یا سرائکی، تمام اس زبان کے معلومات آپ کو ہو۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے آپ کی خطاطی اچھی ہونا بے حد لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کمپوزیشن کا اچھا ہونا بے حد لازمی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر یہ بورڈ زمین سے 20 فٹ اوپر ہے اور اس پہ دھوپ زیادہ ہے تو اس پہ کون سے رنگ زیادہ اچھے رہیں گے، اگر یہ سائے میں ہے تو اس پر کون سے رنگ جچیں گے، یہ ہمیں دیکھنا بے حد لازمی ہے۔ اگر یہ دکان کے اندر کا کام ہے تو اس پر کیا کام ہونا چاہیے، اور اگر یہ دکان کے باہر ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ عوام الناس کے جو بیچ میں اگر کوئی کام ہو، روڈ کا یا اسٹینڈ بورڈ ہو، اس پر ہم نے کیا کام ترتیب دینا ہے، یہ ہمارے علم میں ہونا بے حد لازمی ہے۔ اور یہ بھی ہمارے علم میں ہونا بے حد لازمی ہے کہ اگر ایک یہ ہورڈنگز ہے جو اونچائی پر ہے، 20 فٹ کی، 30 فٹ کی، 50 100 فٹ اوپر ہے، تو اس کے الفاظوں کی ترتیب کیسی ہو، اس میں رنگ کیسے ترتیب دیے جائیں، اور جو بہت قریب ہو انسان کے یا اس کی آنکھوں کے، 5 فٹ، 7 فٹ، 1 فٹ، 1.5 فٹ، تو اس میں ہمیں کون سے رنگ اور کیا سائز کی ترتیب رکھنی چاہیے، یہ ہمیں بے حد ابتدائی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد ہے کمپوزیشن، یعنی کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مین سبجیکٹو کیا ہے، اس کا آبجیکٹ کیا ہے، اسی ترتیب سے ان الفاظوں کی بناوٹ اور ان کا سائز ترتیب دیا جائے گا۔ سائز کے بعد رنگوں پر بات آئے گی کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ پھر جو ہے مین الفاظ جو ہیں وہ کس رنگ میں ہیں، یہ ہم نے بے حد سنجیدگی سے سوچنا ہے اس پر۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کے بعد جو لائن ہے، جو الفاظ ہیں، اس پہ کیا
اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے حساب سے اسے رنگوں کی ترتیب دینا ہے اور ایسے رنگ استعمال کرنا ہے، جی ایسے رنگ ترتیب دینے ہیں جو دیر پا ہوں، ان کی عمر لمبی رہے اور وہ شاداب رہیں، سرسبز رہیں، تبھی ہمارا فن، ہمارا علم اور ہماری روزی جو ہے وہ اچھی رہے گی اور ہمارا کام دیر پا رہے گا، 20-30 سال تک، 50 سال تک ہمارا کام رہے گا۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنے کام کو سچائی سے جو ہے فروغ دیں، اس پہ محنت کریں اور ہمارا اسی طریقے سے کام میں برکت ہوگی، عزت ہوگی، ہماری روزی میں اضافہ ہوگا، ہمارے شعور میں، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین، جی امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ دا ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی سبسکرائب، شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کیجیے۔ ہم آپ کی رائے کے انتظار میں ہیں، منتظر ہیں۔ امید ہے آپ اپنی خوبصورت رائے سے ہمیں نوازیں گے۔ بہت شکریہ۔